پتہ نہیں پاکستان میں یہ کیا معاملہ ہے کہ ڈر کی حکومت بڑھتی جا رہی ہے اور مظلوم آپس میں ایک دوسرے سے ہی لڑ کر اپنا غم غلط کر لیتے ہیں. ایک مظلوم دوسرے مظلوم پر ہی اپنا غصہ اتار کر ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور ظالم کو انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی بہرحال لیوریج فراہم کر دی جاتی ہے. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم تو ہماری بات سنتا ہی نہیں، تو پھر بجائے بار بار اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنے کے، بار بار اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے کے، مظلوم ہی آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے ساتھ بول کر اپنا غم غلط کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور ظالم کا ہاتھ بھی کوئی نہیں پکڑتا اور اس کا نشانہ بننے والوں کی داد رسی بھی کوئی نہیں کرتا. اب لاپتہ افراد کے کیس میں پہلے تو پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بلا لیا. بندہ پوچھے وزیر اعلیٰ بیچارہ کیا کرے گا، چلو ٹھیک ہے بلا لیا. پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لاپتہ افراد کے جو اہل خانہ ہے وہ بار بار ہمارے پیچھے آتے ہیں، ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں، بڑا شرمندہ ہوتے ہیں. ہم جب عدالتوں کے احکامات ہیں کہ ضمانتیں جب مل جائیں گی لوگوں کو تو پھر انہیں نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں گرفتار کیا جائے گا، لیکن عدالت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بار بار ضمانتوں کے باوجود لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو آگے سے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سر جی میری تو اپنی کوئی نہیں سنتا، میں تو خود بڑا پریشان ہوں، ہماری حکومت تو خود بڑی پریشان ہے، ہم تو خود ایسے کیسز کے خلاف ہیں، لاپتہ افراد نہیں ہونے چاہیے، میں بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن آہو. تو آگے سے چیف جسٹس نے کہا کہ بس ہم نے برداشت نہیں کرنا کہ لوگ لاپتہ ہوں، ہم عدالت کے احکامات کو ہوا میں اڑتا نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کو انشور کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر اعلیٰ نے کہا بالکل میں پوری کوشش کروں گا. اللہ خیر صلی اللہ کیس ختم ہو گیا اور اب یعنی کہ سماعت ختم ہو گئی، اور اب لاپتہ افراد کے جو ورثاء تھے جن کے لیے یہ کہ وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا تھا ان کو عدالت نے بتا دیا، اور عدالت کی بلے بلے ہو گئی کہ دیکھو ہم نے وزیر اعلیٰ کو بلا کر کان کھینچ دیا اور اسے کہا یہ مسئلہ حل کراؤ. اب وزیر اعلیٰ بیچارہ جائے گا اور جنہوں نے بندہ لاپتہ کیا ہے ان کی منتیں ترلے کرے گا کہ یار چھوڑ دو، وہ کہیں گے کہ جاؤ بھاگ جو، نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد پھر بات ختم. اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے. کورٹس کو یا تو ہاتھ کھڑے کر دینے چاہیے، ملک کے تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کو اگر اہل قوت ان کی بات نہیں سنتے تو انہیں ریزائن ہی کر دینا چاہیے. کمشنر راولپنڈی کی طرح ایک پریس کانفرنس ہی کر دیں کہ بھائی ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہماری بات سن لی جائے لیکن نہیں سنی جا رہی، اور جب ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم عدالت کے احکامات پر عمل ہی نہیں کرا سکتے، قانون پر عمل درآمد ہی نہیں کرا سکتے، ریاست کی رٹ کو بحال ہی نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہماری یہاں موجودگی کا فائدہ ہم ریزائن دے کر گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کر رہے کوئی چیف جسٹس، کوئی جج صاحب، بس بلا کر تڑیاں شڑیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی سول حکمرانوں کو، اور اس کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں. اور سب عدالتوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ شہباز شریف ہوں یا علی امین گنڈاپور ہوں یا مریم نواز ہوں یا مراد علی شاہ ہوں یا سرفراز بگٹی کیوں نہ ہوں، کسی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اہل قوت سے لڑ کر اور لاپتہ افراد کو ان سے بازیاب کروا سکے. لہٰذا کورٹس کو خود ہی کوئی بیڑا اٹھانا چاہیے، کورٹس کو خود بار بار ان لوگوں کو بلانا چاہیے جو ایسے بندے غائب کرتے ہیں اور ان کے کان کھینچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سول گورنمنٹ کو اپنی ڈھال کے لیے اگر کورٹ استعمال کرتی رہیں گی تو ٹھیک ہے، کورٹس کی ناک تو اونچی ہو جائے گی، ٹیلی ویژنس پر ٹکر تو چل جائیں گے کہ چیف جسٹس نے بلا کر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو جھاڑ دیا، لیکن مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا اور ظالم کے ہاتھ نہیں رکیں گے. مزید لوگ لاپتہ ہوتے رہیں گے، ریاست پاکستان مزید بنانا ریپبلک بنی رہے گی، اور انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا میں ہمارے متعلق تشویش کا اظہار کیا جاتا رہے گا، اور ہمارے پاس سوائے ندامت سے سر جھکانے کے کوئی حل نہیں ہوگا. اور ہمارے اپنے لوگوں میں جو لاپتہ ہیں ان کے اہل خانہ میں ریاست کے خلاف نفرت اور غصہ بڑھتا جائے گا، جس سے معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا، اور یہ تقسیم پھر کس طرف لے جاتی ہے قوموں کو اور کیسے بنگلہ دیش بنتے ہیں، یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہے.